مکروہات الصلاۃ یعنی نماز میں ناپسندیدہ چیزیں اور ناپسندیدہ امور سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک اور چیز یا ایک اور امر، ایک اور معاملہ جو نماز کے اندر ناپسند کیا گیا ہے یا جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو قضاء حاجت لگی ہو اور پھر وہ نماز ادا کرے۔ اس کو قضاء حاجت لگی ہو، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو اور وہ نماز ادا کرے، تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے یا ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تین حالتیں ہیں انسان کی، یا تو انسان کو پیشاب کی حاجت ہے، یا پھر انسان کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہے، یا پھر انسان کو ریق کی حاجت ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو تینوں چیزیں اگر شدید طور پہ انسان اس حالت میں ہے تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک طویل روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ان کے سامنے جب دسترخوان لایا گیا، دسترخوان جب ان کے سامنے لایا گیا، لگایا گیا، تو ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک صاحب جو ہے اٹھ کر جانے لگے، تو انہوں نے ان کو بلایا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹھیے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا صلاۃ، نماز نہیں ہے بحضرۃ الطعام، کھانا حاضر ہو جائے۔ دسترخوان لگ چکا تھا، تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کھانا حاضر ہو جائے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ، یعنی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانا حاضر ہو جانے کے بعد آپ نماز کے لیے جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں نماز آپ کی کامل نہیں کہلائے گی، خشوع خضوع میں فرق پڑے گا، خلل واقع ہوگا، کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ نے دسترخوان بھی دیکھ لیا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور نماز اس وقت بھی کامل اور مکمل نہیں ہوگی هو يدافعه الاخبثان، جبکہ انسان کو دو بری چیزیں دھکا دے رہی ہو، یعنی انسان کو اگر پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہو اور ایسی صورت میں انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز کامل نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ نماز ہوئے گی نہیں، لیکن انسان کا ذہن، دماغ سب بھٹکتا رہے گا اور اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے ان دونوں حالتوں میں بھی نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر چونکہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہاں پر قضاء حاجت یعنی انسان کو حاجت لگی ہو تو اس سلسلے میں نماز ادا کرنا نہیں چاہیے، اس کو ناپسند کیا گیا شریعت میں، اور یہی راجح قول ہے۔ بلکہ ایک قول یہ بھی موجود ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ ایسی حالت میں صلاۃ ادا کرنا حرام ہے۔ یہ بھی یہاں تک کی بات بھی کہی گئی ہے، یہ دوسرا موقف ہے، لیکن یہ مرجو ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ کراہیت کی بات کہی گئی ہے۔ لا صلاۃ کا بعض لوگوں نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ نماز نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، اگر پڑھیں گے تو یہ ایک طرح سے حرام کام انجام دے رہے۔ ایسی بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، یہ راجح موقف نہیں ہے، بلکہ صحیح موقف یہی ہے کہ ناپسند کیا گیا ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی انسان کو چاہیے کہ پہلے سے تیار رہے، تیار ہو کر آئے۔ بھوک اگر شدید طور پہ لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھا لے اور اس کے بعد صلاۃ ادا کرے۔ اسی طرح اگر کسی قسم کی حاجت ہے انسان کو، جو تین حاجتیں بتائی گئی ہیں، تو اس کو بھی اچھی طرح سے اس سے فارغ ہو لے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرے۔ ایسی صورت میں نماز ادا کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ انسان اس سے اس کے خشوع پر، جو اس کی نماز کا بنیادی جو ہے کام ہے یا بنیادی امر ہے کہ خشوع سے نماز پڑھنا ہے، تو وہ اس سے خلل واقع ہوتا ہے۔ تو لہذا اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جب کھانا حاضر ہو جائے، اس سلسلے میں ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے کہ کھانا حاضر ہو جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا شرائط ہے، اس وقت نماز کب ادا کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد یا کھانا حاضر ہو جائے تو اس کی کیا شرائط ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان تمام امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن امور کو نماز میں منع کیا گیا ہے یا ناپسند کیا گیا ہے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔